بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان سورت کا وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ سورت سورہ یاسین شریف ہے۔ اس کے فضائل، اس کے مناقب اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے یہ سورہ یاسین کے فضائل ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے روحانی اور جسمانی فائدے ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے، اللہ پاک اس پر روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس طرح اور بہت سے فضائل اس سورت کے ذکر ہوئے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہے اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص بے وقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی، اسے صبح تک اس رات کے لیے آسانی کر دی گئی۔ ناظرین اکرامی، اس کی فضیلت میں بہت سے واقعات، بہت سی احادیث کا ترجمہ ہمارے پاس بطور ذخیرہ موجود ہے۔ حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آخرت میں مددگار کے طور پر یہ سورت گویا کہ پیش ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لمبی حدیث اور قول منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہمیں آخرت میں بطور مدد کام آئے گی۔ جو سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی حصہ میں اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس دن محفوظ رہے گا، اور خدا سے اسے روزی ملتی رہے گی، اور رات کو اس سورہ کی تلاوت کرے تو خداوند تعالی 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کی شیطان کے ہر شر اور آفت سے حفاظت کی جائے۔ اگر اگلے دن مر جائے تو خدا اسے بہشت میں داخل کرے گا، اور 70,000 فرشتے غسل دیتے وقت وہاں موجود ہوں گے، اور جب اسے قبر میں داخل کیے جانے لگے تو پہلے فرشتے قبر میں داخل ہو کر اس کی عیادت کریں گے، اور اس عبادت کا اجر اس کے لیے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسعت فرما دیں گے۔ ناظرین گرامی، ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو پل صراط اور میزان کو عبور کرنا اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسے خدا کے اتنا نزدیک لے کر جایا جائے گا کہ مقرر فرشتوں اور مرسل انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اتنا خدا کے قریب نہیں ہوگا۔ وہ پیغمبروں کی ہمراہی میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غمگین،
بےتاب پریشان دکھائی دے گے، اور اس شخص کو کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کے لیے کسی قسم کی ذلت نہیں ہوگی، اپنے کسی بھی غلط کام پر بدبختی کا سامنا نہیں کرے گا، اور نام اعمال کھول کر اسے دے دیا جائے گا، اور جب وہ خدا کی بارگاہ سے نیچے آئے گا تو لوگ اسے دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عبد خدا کی کوئی خطا نہ تھی، اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو کر رہے گی۔ یہ تمام جو ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ دنیاوی اور اخروی زندگی میں بطور سامان ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا خداوند متعال زمین، آخرت اور آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے اس کی 2000 نیکیاں لکھے گا، اور 2000 گناہ محو یعنی ختم کر دے گا، اور وہ فقر سے محفوظ ہوگا، اور خدا موت کی سختی اور خوف کو آسان کر دے گا، اور خود اس کی روح قبض کرے گا، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی زندگی میں وسعت، ملاقات خدا کے وقت فرحت و خوشی، اور آخرت میں اجر الہی پر راضی ہونے کی خود خدا نے ضمانت دی ہو، اور خدا زمین و آسمان پر موجود تمام فرشتوں سے فرمائے گا کہ جب میں فلاں شخص سے راضی ہوں تو تم اب اس کے لیے استغفار کرو۔ یہ روایت ہے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین گرامی، گویا کہ اس کی فضیلت میں بہت سی کتب میں احادیث ذکر ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے چند فائدے جو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ یوں ہیں۔ اگر کوئی بھوکا شخص اس کو پڑھے تو آسودہ حال ہو جائے، اگر پیاسا اس کو پڑھے تو سیراب ہو جائے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا پا جائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ پاک کی طرف سے اس کو مدد مل جائے، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس پر روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔